السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ روزانہ کا 162واں درس ہے، یعنی 162، اور آج ہم سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت یعنی کہ 282ویں آیت کی آج ہم تلاوت کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 282ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی کہ جب کسی قسم کا کوئی معاملہ لین دین کا ہوتا ہے اور اس پر ایک میعاد مقرر کی جاتی ہے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، یعنی کہ جو کچھ وہ لوگ آپس میں جو کچھ بھی معاملہ طے کیے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں دونوں کی موجودگی میں جو کہے ہیں اسے ہی لکھ لیا کرو۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے خدا تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے،
اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو اور لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لیں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام دین کے محرکات اور دین کی جو سو اہم باتیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ تمام باتوں کو اس میں پیش کر دیا گیا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ بتلا دیا گیا کہ جب اگر کوئی میعاد کے تحت کوئی مقررہ میعاد رکھتے ہوئے اگر کوئی لین دین کرتے ہو تو اسے تم لکھ لیا کرو۔ لکھ لینے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ گواہی، اور 2 لوگوں کو گواہ بنا لو تاکہ وہ اس کی جگہ سے گواہی بھی دینے والے رہیں۔ تو یہ جو زندگی کے ساتھ ہمارے جڑی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ اہم ترین نقطہ ہے جو آئے دن ہمارے ساتھ پیش آتے رہتا ہے۔ آئیے اس کی ہم تفصیل آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے رکھتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں سے بڑی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے نئی آیت عرش کے ساتھ یہی آیت الذین ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی اہم نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دیکھیے آپ کس قدر اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کا انکار کرنے والے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی جو ہے سو یعنی کہ غور و فکر کرنے والی بات بھی ہے، اور جو ہے سو اس پر تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دلچسپ یہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی تمام ان کی اولاد نکالی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ ان کا کیا نام ہے؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا
یہ تمہارے لڑکے داؤد ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام۔ پوچھا خدایا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا آدم علیہ السلام نے خدایا اس کی عمر کچھ اور بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے کچھ دینا چاہو تو دے دو۔ آدم علیہ السلام نے کہا خدایا میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دیے جائیں۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی۔ اس لین دین کو لکھا گیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا، یعنی کہ ایک معنی یہ بات ہمارے سامنے رہی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بھی یہی عمل رہا ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات ہمارے سامنے بھی ہے کہ 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں، جو ہمارے نیک اور بد اعمال جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ جو داہنی ہاتھ کے مونڈے پر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے نیک اعمال کو لکھ لیتے ہیں، اور بائیں جانب کے مونڈے پر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے بد اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ لکھنے کا عمل ایک معنوں میں صحیح دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہم قرار دیں گے۔ اب آدم علیہ السلام کی ہوا یہ کہ 40 سال ان کی عمر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اب جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے خدایا میری عمر تو 1000 سال تھی، اس میں سے 40 سال ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑکے حضرت داؤد کو دے دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ جو انکار کرنے والی بات جو اوپر آئی تھی وہ یہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ 100 سال کی تو عمر آپ کی کر دی گئی، لیکن یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔ اس کے راوی علی بن زید بن جدعان کی حدیثیں ہیں۔ خیر بہرحال اس سے ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ لکھنا کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے بھائی کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم پر بھروسہ کرو، تو ہم بھروسے میں ہم کیا کرتے ہیں لین دین میں لکھ لیا نہیں کرتے، لیکن جب معاملہ کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایماندار اگر کوئی ہے تو برابر اس کو جو سو اس کی میعاد پر پوری طریقے سے اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے یا بھول چک کا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ لکھ لیا کرو، جب کسی کو کچھ دے لیا کرو تو لکھ لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو۔ اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینے والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب۔ ان دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں، خود خدا تعالیٰ کی طرف سے بے حد آسان اور بالکل سہل کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کا حفظ کرنا اور حدیثوں کا حفظ کرنا قدرتاً لوگوں پر سہل ہے، لیکن دنیاوی
छोटी बड़ी लेन देन की बातें और वो मामलात जो उधार सुधार के हों उनकी बाबत बेशक लिख लेने का हुक्म है। और ये भी याद रहे कि ये हुक्म भी वजूबन नहीं, बस ना लिखना दीदी उमूर का है और लिख लेना दुनियावी काम काज का। बाज़ लोग इसके वजूब की तरफ भी गए हैं। इब्न जुरैज फरमाते हैं कि जो उधार दे वो लिख ले और जो बेचे वो गवाह कर ले। अबू सुलेमान मराशी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हज़रत कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत बहुत उठाई थी, यानी कि आपकी सोहबत में बहुत रहे अरसा तक, उन्होंने एक दिन अपने पास वालों से कहा, उस मजलूम को भी जानते हो जो अल्लाह ताला को पुकारता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत ही अहम रिवायत हमारे सामने आ रही है, ज़रा गौर फरमाइए। बहुत ही अहम रिवायत हमारे सामने आ रही है इससे मुताल्लिक़। हज़रत इब्न जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने लोगों को बुलाया और उनसे कहा और उनसे पूछा कि उस मजलूम को भी तुम जानते हो। मजलूम का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उस मजलूम को भी जानते हो जो अल्लाह ताला को पुकारता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मुख्तलिफ अहादीस में हमारे सामने ये बात आई है कि मजलूम की आवाज़ आसमानों को चीरते हुए अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है, मजलूम की दुआ। और इसीलिए कहा गया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, उससे डरो, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह ताला फौरी कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो मसले के तहत ये रिवायत सामने आ रही है वो गौर व फिक्र करने वाली बात है और किस कदर अहम है, गौर फरमाइए कि आपने पूछा कि तुम जानते हो कि उसकी दुआ, जो मजलूम है अल्लाह ताला को वो पुकारता है लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। लोगों ने कहा ये किस तरह? फरमाया ये वो शख्स है जो एक मुद्दत तक के लिए उधार देता है और ना गवाह रखता है ना लिखत पढ़त करता है। मुद्दत गुजरने पर तकाजा करता है और दूसरा शख्स इनकार कर जाता है। अब यह खुदा ताला से दुआ करता है लेकिन परवरदिगार कबूल नहीं करता, इसलिए कि इसने ये काम उसके यानी कि अल्लाह ताला के फरमान के ख़िलाफ़ किया है और अपने रब ताला का नाफरमान हुआ है। यानी कि अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि जब किसी को कुछ दिया करो या लिया करो तो उसे लिख लिया करो, और अगर जब ये बात नहीं करते, ये काम अमल नहीं लाते हैं और फिर बाद में रोना रोते हैं, पीटते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता, इसलिए कि तुम तो अल्लाह ताला की अमली तौर पर नाफरमानी की है। इससे ये बात भी सामने आती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से किस कदर हमको मसाइब और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और अल्लाह ताला हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। इसलिए हमको बचना चाहिए हर उस अमल से जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होती हो। हज़रत अबू सईद शाबी, रबी बिन हसन, इब्न जरीज, इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह वगैरहुम का ख़ौल है कि पहले तो ये वाजिब था, फिर वजूब मनसूख हो गया और फरमाया गया कि अगर एक को एक पर इत्मीनान हो तो जिसे अमानत दी गई है उसे चाहिए कि अदा कर दे। और उसकी दलील ये हदीस है कि गोया अगली उम्मत का है, लेकिन ताहम उनकी शरीयत हमारी शरीयत है जब तक कि हमारी शरीयत में उस पर इनकार ना हो। इस वाक़े में जिसे अब हम बयान करते हैं, लिखत पढ़त के ना होने और गवाह मुकर्रर ना किए जाने पर शारे अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया,
دیکھیے مسند میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے۔ اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام کاج سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی، یعنی کہ اسے چیر دیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچی بھی رکھ دیا، پھر منہ بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن دیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی اور میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے تو پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ معاملہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت مقررہ مکمل ہونے کو آ گیا ہے اور آج اسے آ جانا چاہیے، تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے لوٹا دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا۔ مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی تو جا ہی رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلوں، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بچتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن، یعنی کہ کچھ عرصے بعد، پھر ایک دن وہی شخص لوٹ آتا ہے اور 1000 دینار جس سے قرض لیا تھا اسے جا کر پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لیجئے، آپ کی رقم، معاف کیجئے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے کسی سے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ۔ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکلاً علی اللہ دریا میں ڈال دیا تھا، اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا، میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 7 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ یعنی کہ اس سے ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ اگر دیندار کی اگر نیت صحیح رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے تاکہ وہ قرض ادا کر سکے۔ یہ بہت ہی اہم امور ہے۔ اور یہاں پر جو بات سامنے آئی تھی کہ خدا تعالیٰ کو اس نے گواہ بنایا تھا اور پھر دیندار بھی خدا کو گواہ بنا لیا، جس کی وجہ سے دونوں نے خدا پر اعتماد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی اس طریقے سے مدد کی، قرض دار کی بھی مدد کی اور قرض جو لیا تھا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کی اور قرض ادا کر دیا گیا۔
یہ ہمارے سامنے جو اہم نکات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ دیا کرو لکھ لیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور پھر اس پر گواہی بھی بنا لو. اب گواہ کے تعلق سے ایک بات سامنے آئی ہمارے کہ 2 مردوں کی گواہی لو، اور اگر 2 مرد نہیں ملتے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لو. اس کی وجہ یہ بتلائی گئی، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 مرد کی جب گواہی لے رہے تھے تو پھر آپ عورتوں میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی کیوں گواہی لے رہے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے بھی مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں. اس میں ایک بات روایت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ایک عورت یعنی کہ عورت جو ہے تھوڑا سا ناقص العقل ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ بات بتلائی گئی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلانے والی رہے، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. اس کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ ناقص العقل ہوتی ہے اور دین میں بھی وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس بات کا ایسا سوال کیا گیا کہ عورت کس طریقے سے ناقص العقل ہوتی ہے اور دین میں کس طریقے سے مرد سے کمزور ہے، کس طریقے سے وہ ہے. تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے بتلائی گئی تھی کہ ایک تو یہ کہ عقل میں کمزور ہوتی ہے، اس واسطے اس کے لیے 2 گواہ عورتوں کے رکھنے کا حکم دیا گیا. دین میں اس لیے مرد کے حساب سے کمزور ہے اس لیے کہ وہ حیض کی حالت میں اس پر نماز اور روزہ دونوں بھی معاف ہے. تو اس طریقے سے وہ مرد کے مقابلے، جبکہ مرد کو کبھی بھی نماز اور روزہ ہمیشہ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن عورت جو ہے سو اتنے دن جو ہے سو جو مخصوص دن ایام ہے اس میں جو ہے سو اس کا نماز اور روزہ بھی اس کے لیے معافی ہے، یعنی کہ وہ دین میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں بھی اس کے لیے کمی ہے. اس طریقے سے عورت دین میں بھی کمزور ہے. بہرحال یہ باتیں تو سامنے آئی، لیکن ایک بات جو اہم ترین جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب اس کا جو سو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہو تو بغیر کسی جو سو ایک دوسرے کو جو سو لان تان کیے بغیر اور دوستی کے حوالے دیے بغیر ہم جو ہے سو لکھ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اگر نہ لکھیں گے اور پھر وہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ پھر بعد میں میعاد پوری ہو جائے گی یا پھر کسی کو بھول چوک ہو جائے گی، جب مطالبہ کیا جائے گا تو آپس میں لڑائی جھگڑا یا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ایسے معاملات آئے دن پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کریں اور نہ لینے والے کو جو ہے سو اس میں رکنا چاہیے لکھنے سے، نہ دینے والے کو. اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی سامنے آئی کہ گواہ جو ہوگا، جو بھی لکھنے والے جو رہیں گے وہ بالکل جو کچھ بھی دونوں میں جو معاملہ طے پایا اسے صحیح طریقے سے اسے لکھ دیں، اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی نہ کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی سے کام نہ لیں. اور پھر دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جو گواہ جو بنائے گئے ہیں ان کو جب کبھی بھی یہ معاملہ اگر درپیش ہوا، انہیں جب بلایا جائے تو وہ فوری طور پر وہ وہاں پر پہنچ جائے اور اس میں مدد کریں اور جو حق ہے اس کے گواہی دے اور حق بات کی جو سو گواہی دے، تاکہ یہ معاملہ اچھی طریقے سے طے پا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تیرے جو احکام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر اے باری تعالیٰ ہمیں بھی پابند کر دے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہماری دنیا اور دونوں آخرت کامیاب ہو سکے اور تیری خوشنودی ہمیں حاصل ہو، جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری خوشنودی اور تیرا فضل و کرم ہمیں حاصل رہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.